کٹوری چاٹ بن رہی ہے تو میں بیک کروں گی پہلے. نہیں یہ اس میں جو میدے کی ہے یہ ہاں میدے ذرا کے اندر. بتانا انگریڈینٹس کیا ہیں. میدے کے اندر نا میں نے تھوڑا سا نمک اور آئل تھوڑا سا 2-3 ٹیبل اسپون اور تھوڑا سی اجوائن ڈال کے نا اس کو گھون دیا پانی گرم پانی کے ساتھ نیم گرم کا. اچھا پھر اس کو رکھ دیا کچھ دیر. تو پھر اس کے بعد جب یہ سیٹ ہو گیا تو پھر اب اس کی جو ہے نا گول وہ کاٹیں گے روٹی سی اور بس بہت پتلا ہے بس. اور اچھا پھر اس کے بعد اس کو نا ایسے کٹ تو یہ کریں صرف گے. میدا ہے کہ اس میں آٹا بھی شامل نہیں کیا نہیں تھا. خالی میدا. اچھا اور یہ اس طرح کاٹ کے نا پھر اس کو اس میں فکس کر کے اور اس کو بیک کریں گے. پھر اس کے بعد جب یہ بیک ہو جائے گا پھر چاٹ بنا کے نا اس کی چنے اور آلووں کی ہاں اور مختلف وہ ڈال کے اس میں نا چٹنیاں مسالے شٹنیاں مسالے ہاں. تو وہ پھر اس کے اندر وہ کریں گے اس کے اندر. واو کینٹ ویٹ ٹو ہیو اٹ. ہاں میں چیتی ہے میرے بلی. ہیلو فرینڈ السلام علیکم دوستو. امید ہے آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں سیف ہوں گے ساؤنڈ ہوں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ صحیح زندگی گزار رہے ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ. کیونکہ جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت ہی الارمنگ ہے. اتنا خوبصورت مانتا ہے رمضان کا لیکن دل اتنا بھاری ہے بیکاز آف جو ہو رہا ہے دنیا میں اور بیکاز آف جو مطلب جو جتنی انارکی اور جتنا کیوس اور جتنی لڑائی چھا گئی ہے پوری دنیا پہ تو اس کی وجہ سے دل بڑا بھاری ہے. تو اتنا خوبصورت مہینہ ہے دل چاہتا ہے آپ کا کہ آپ پرسکون رہیں لیکن دماغ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب ہر کسی کا کوئی نہ کوئی یو اے ای میں اور ہمارے مسلم کنٹریز جو ہیں ان میں ہوگا تو جس کی وجہ سے آپ کا دماغ پریشان رہتا ہے. آپ ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور بر نوع انسان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ جو شیطانی قوتوں نے جو دنیا کی کا حال کر دیا ہے نا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا. اور جس ٹائم کا ذکر ہم نے پڑھا تھا جس ٹائم کا ذکر ہم لوگ کرتے تھے سنتے تھے مجھے لگتا ہے وہ ٹائم بہت قریب آ گیا ہے. اور کبھی میں نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس وقت کا حصہ بنوں گی جس وقت کا ہم لوگ سنتے آئے تھے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. تو اور مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس نسل کے لیے جو اس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں. ہماری نواسے بچے ہم لوگوں کے چھوٹے بیبیز جو ہیں جو بڑے ہوں گے ایسی دنیا میں جہاں ایک تو آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہر ملک جو ہے وہ دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہر کسی کے پاس اپنا ملک ہے اپنا مذہب ہے اپنی زندگی ہے. کیوں نہیں آرام سے گزار سکتے؟ کیوں نہیں ہر کوئی اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا اپنی زندگی اپنے جو آپ کے ذرائع ہیں اس کو یوز کرتا اچھائی کی طرف. ٹھیک ہے. اس کی طرف مطلب بیماروں کے لیے آپ دواؤں کا انتظام کریں. آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کریں اپنے ملکوں کو پروان چڑھائیں. کیوں اتنا خون کا پیاسا دشمن ہو گئی ہے دنیا ایک دوسرے کی؟ ہر کسی کی مرضی ہے. جو مسلمان ہے وہ مسلمان رہے جو ہندو ہے وہ ہندو رہے جو کرسچن ہے وہ کرسچن رہے. کسی کو اتنی کیا آگ لگ گئی ہے اتنی کہ آپ خون کے درپے ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ لوگ نہیں چھوڑ رہے. اور آفٹر دا ایپسٹین فائلز اگر آپ لوگوں نے سنے ہوں پڑھے ہوں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ انسانیت آپ مطلب میری تو روح کانپ جاتی ہے. اور مطلب دل بالکل ہی کہ کچھ کرنے کو ہی نہیں چاہتا. اسی لیے اتنے دنوں سے میں نے ویڈیو بھی کوئی نہیں بنائی. میرا دل ہی نہیں چاہتا. مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ شیطان جو ہے نا اس کا غلبہ آ گیا ہے. جو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا شیطان نے کہ میں ورغلاؤں گا تو وہ ورغلا دیا اس نے بنی نوع انسان کو کہ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ خون کے پیاسے ہیں دنیا. تو اب میں اور کیا کہوں. چلے آتے ہیں ٹاپک کی طرف. یہ جو ہے
شائمہ کی ماشاءاللہ گھر کی چھت ہے، اور پہلے تو ہم لوگ گھر کے اندر کرتے تھے افطاری، لیکن اس کے بعد ہم نے کہا کہ اتنا خوبصورت باہر کا منظر ہوتا ہے، پہاڑ نظر آتے ہیں اور اذان کی آواز آتی ہے بہت اچھے سے، اور ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اچھے موسم کا، اور ہم نے اوپر افطاری کرنا شروع کر دی ہے چھت کے اوپر۔ تو یہ میں ڈیکوریشن کرا رہی تھی یہاں کی، کہ یہاں بیٹھ کے آرام سے جو ہے نا سب افطاری کر سکیں، اور اس طرح سے میں سمجھا رہی تھی وہ اس کی بہن کے جو اسٹاف ہے اس کو میں بتا رہی تھی کہ اس طرح رکھنا ہے، اس طرح رکھنا ہے، وہ اچھے بچے کر دیتے ہیں ساتھ میں، اور اتنی خوبصورت کراکری تھی۔ پہلے تو وہ پلاسٹک کی پلیٹیں وغیرہ لے کر آیا، میں نے کہا نہیں، یہ جو مہینہ ہے ہمارا اتنا خوبصورت، اس میں ہر چیز خوبصورت استعمال کرنی چاہیے کہ آنکھوں کو بھلی لگے، اور خوبصورت آپ کے انوائرمنٹ ہوتے ہیں نا تو ایسے موڈ کے اوپر اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے موڈ کے اوپر، ہر کسی کی طبیعت کے اوپر نا، ہر کسی کی طبیعت بہت زیادہ گراں ہے، ہر کسی کا دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھاری ہے، جو بھی اہل دل ہیں جن کے ضمیر زندہ ہے ان کے دل بھاری ہیں، جو یہ ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو میں نے کہا چل یہاں بیٹھ کے اس طرح مطلب اپنا افطاری کریں گے، بات کریں گے تو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ جن کے پاس نہیں ہے، نادار ہے، ان کی ہیلپ بہت زیادہ اس مہینے میں بہت ضروری ہے، ویسے بھی ضروری ہے، لیکن ان کو نہ بھولیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، عید کی خوشیوں میں بھی اور رمضان کی خوشیوں میں بھی۔ تو یہاں پھر میں یہاں سے یہ ڈیکوریشن وغیرہ کرا رہی تھی، یہ جتنا بھی ہے چیزیں، یہ رمضان مبارک والی ٹرے اینڈ آل، یہ شائمہ وہاں سے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہاں سے وہ لے کر آئی تھی۔ تو ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے لینٹنز وغیرہ تو ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، سارا میں نے اس لڑکے کو کہا، میں نے کہا نکال کے لے کر آؤ، آج ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ تو جب سارا سج گیا تو بہت اچھا لگ رہا تھا، سب نے بڑی تعریف کی۔ اور پھر میں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی وہ جو وہ ہوتی ہیں، یہ موم بتی کی ٹائپ کی ہوتی ہیں، لیکن یہ الیکٹرک ہوتی ہیں، اس میں سیل ڈلتے ہیں، سوری۔ تو وہ پھر میں نے یہاں رکھ کے اور اس کے اندر کھجوریں رکھی، تو رات کو بہت اچھا لگ رہا تھا، جھلمل ہو رہی تھی۔ اور اگر اچھا، وہاں کینیڈا میں میرے پاس نا اس طرح کی عید کے لیے بہت زیادہ میں ڈیکوریٹ کرتی تھی، اور رمضان کے لیے بھی نا، تو وہاں میرے پاس بہت زیادہ چیزیں تھیں، وہاں چیزیں اویلیبل بھی ہوتی ہیں آسانی سے، کچھ نہیں ملتا تو آپ امیزون سے منگوا لیتے ہیں، علی ایکسپریس سے منگوا لیتے ہیں، تو وہاں یہ اس طرح کی چیزیں اور لائٹس اور یہ بہت اچھی ملتی ہیں، تو میرے بہت زیادہ جمع کی ہوئی تھیں، اگر ہوتی میرے پاس یہاں تو میں سارا بہت زیادہ اس کو ڈیکوریٹ کرتی، لیکن جتنا میرے پاس تھا اس سے میں نے تھوڑا بہت سجایا۔ اور یہ جو پیچھے بیک ڈراپ وال ہے اس کو تو بہت خوبصورت طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن آج جتنا تھا میرے پاس اس سے ہی میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کو انکارپوریٹ چیزوں کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سامنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرگلا کے ہلز ہیں یہ، اور اس کے اوپر گاؤں ہے پورا نا، جہاں سے بہت ہی خوبصورت آپ کو نظارہ ملتا ہے، بڑا پیارا آپ کو نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر دور سے چھوٹے نظر آتے ہیں، اور رات کو جب رات ہو جاتی ہے تو ان میں جب لائٹس جلتی ہیں نا تو لگتا ہے کہ پورے پہاڑ کے اوپر جو ہے نا لائٹنگ ہوئی ہے، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور آج کے دن علیشا آ رہی تھی لاہور سے، تو اس کے لیے میں نے جو ہے نا میں چاہ رہی تھی کہ یہیں پہ ہم لوگ افطاری کریں، کہ اتنے عرصے کے بعد وہ آ رہی تھی، تو اسی کے لیے سجایا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی دیر سے پہنچی، مطلب بالکل نک آف ٹائم میں نہیں پہنچی۔ اس کے بعد پھر تینوں دن جتنی وہ رہی ہے ہم لوگوں نے اوپر ہی افطاری کی ہے۔ اور یہاں ابھی اس وقت میں یہ ڈیکوریٹ کرا رہی ہوں، اور ابھی بس تھوڑا سا ہی دیر رہ گئی تھی، اس کے بعد جو تھا وہ سب کے سب اوپر آ گئے تھے اس کے لیے، افطاری کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اور آپ لوگ سنائیں، آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ موسم تو بہت اچھا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو روزہ کس طرح گزر جاتا ہے، بڑا چھوٹا روزہ ہے، ورنہ ایسے بھی ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ اگر گرمیوں میں آیا ہے نا کینیڈا میں تو 10 بجے تک ہم نے روزے کھولے ہیں، تو آخر تک نا تو ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ آپ مطلب جیسے لگتا تھا جیسے بس سب بالکل انرجی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جاب بھی وہاں کرتے تھے، بلکہ میں خود بھی سارا دن کام میں لگی رہتی تھی، کہ جاب بھی کبھی ہوتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ وہ کرتے تھے، ہم لوگ ہمیشہ سے رمضان کے روزے جو ہیں نا وہ رکھے ہیں اور کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ تو یہ ایک رمضان میں بھی میں کہتی ہوں ایک میریکل ہے
کہ آپ اگر ویسے روزے رکھیں نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ سب رکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے شام کی کہ سب مل کے افطاری کریں گے، تو اتنا خوبصورت آپ کا وہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں میریکل ہے ایک اللہ تعالیٰ کا. اور یہ اب میں نے یہاں پہ ٹیبل سیٹ کر دی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور سب کو بہت اچھا لگا. پھر یہاں پہ سارا کھانا وانا لے آئے تھے، اور اس دن کیونکہ علیشا آ رہی تھی تو ویسے بھی اچھی خاصی چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن اس دن خاص اہتمام تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہی بڑے، یہ میری بہن کے گھر کے دہی بڑے بہت ہی مزے کے لذیذ ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اسپیشلٹی ہے ان کے گھر کی. تو ہر روز دہی بڑے ضرور ہوتے ہیں چاہے کچھ اور ہو نہ ہو. پھر اس کے علاوہ وہ زارا اپنے گھر سے وہ بنوا کے لائی تھی پالک چاٹ، وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے پالک چاٹ، بڑی بڑی مزے کی ڈش ہے. اور وہ پھر میں نے تو وہی کھائی. اب سب ماشاءاللہ سے افطاری کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ ٹرالی بھی آ گئی تھی، کچھ چیزیں ٹرالی میں پڑی تھی، کچھ یہاں پہ سائڈ میں. پھر وہ بنایا تھا آش میری بہن نے، یہ افغانی ایک ڈش ہے، وہ بڑے مزے کی تھی. اور یہ روٹی جو ہے نا یہ تو اٹس ڈو ڈائی فار، یہ میری بہن بناتی ہے بڑی زبردست. تو یہ روٹی بھی تھی، ساتھ میں کڑھائی تھی. بڑا زبردست مزے کا جو تھا نا وہ ہم نے افطاری کی الحمدللہ. پھر نیچے جو ہے نا وہ کیونکہ عید کی آمد ہے تو یہ جو وینڈرز ہوتے ہیں یہ بھی کافی ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے آ گئے تھے نیچے. پھر ہم لوگ، میں اور نازش، تو ہم لوگ نیچے آ گئے تھے لاؤنج میں. اب وہ دکھا رہا ہے کہ اس کے پاس کون کون سے کپڑے ہیں. یہ زیادہ تر بھاولپور اور ملتان سے آتے ہیں، لیکن ان کے پاس انڈین کپڑے بھی ہوتے ہیں تارکشی. تو اس وقت یہ تارکشی کے سوٹ دکھا رہے ہیں کیونکہ رمضان تھا تو ہم لوگوں نے کہا کہ جو چیز بہت خوبصورت لگے گی وہ کھلوا کے دیکھیں گے. باقی سامنے مطلب سارا کھولیں، اس کے بعد ان کو بند کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ نے نہیں لینا تو خواہ کسی کو تکلیف دینے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اسی لیے اوپر سے وہ دکھا رہے تھے. یہ تارکشی لائٹ کلرز کا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا پیسٹل کلرز میں تارکشی، یہ کچھ نئی چیز تھی. اوپر ہلکی ہلکی کامدانی تھی، کچھ پہ شیشے بھی لگے ہوئے تھے. اور اس سائڈ پہ پھر انہوں نے یہ لان کے سوٹ دکھانے شروع کر دیے کیونکہ گرمیاں تو بس اب تقریباً آ ہی گئی ہیں. اور مکیش کے مجھے تھوڑی سی انٹرسٹڈ تھی مکیش کے دوپٹوں میں، تو وہ میں نے کہا وہ دکھائیں. تو یہ دکھا رہے ہیں مکیش کی یہ شرٹ تھی اور ساتھ میں اس کے دوپٹے کے بھی اوپر نا بارڈر بنا ہوا تھا. اچھا تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا، لیکن قیمتیں 60,000 70,000 وہی جو بازار میں ہے. تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر بازار میں بھی اتنے ہی ہے تو آپ پھر بازار سے لے لیں یا یہاں پہ. لیکن یہ کہ یہ بارگین وغیرہ کر دیتے ہیں. بات یہ تھی کہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، بن چکے تھے میرے، بس تھا کہ اگر کوئی بہت ہی ایکسکلوسیو چیز نظر آئے تو پھر وہ لے لی جائے. لیکن وہ اتنی کوئی خاص نظر نہیں آئی. یہی میں دیکھ رہی ہوں اتنے عرصے سے وہی چیزیں بازاروں میں بھی وہی ہیں، یہ لوگ وینڈرز بھی وہی آ کے دکھاتے ہیں. لیکن چونکہ وہ آ گئے تھے تو ہم نے کہا چلو ایک نظر دیکھتے نانا کرتے بھی نازش نے ایک جوڑا لے ہی لیا. اس کو اچھا لگا، گرے کلر میں تھا اور وائٹ امبرائڈری کے ساتھ نا، تو وہ اس نے لے لیا. مجھے لگتا ہے وہ 9,000 کا اس نے اس کو دیا. اس کے اوپر بھی سارا امبرائڈری ہوئی تھی دھاگے کی، اور دوپٹے کے اوپر بھی سارے نا سائڈوں میں وہ بنے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، کنگریاں بنی ہوئی تھیں اور ایجنگ ہوئی تھی دوپٹے کی. اب دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتی ہوں میں. آج کل گرے اور وائٹ بہت نا، اور بلو اور وائٹ بہت زیادہ انہیں بہت چل رہا ہے، تو بہت خوبصورت بھی لگتا ہے. میں کہتی ہوں جس چیز کی آ جاتا ہے نا فیشن وہ اچھی لگنے لگتی ہے. تو یہ ہے وہ ڈریس جو نازش نے خریدا. اس کی امبرائڈری بھی کافی خوبصورت تھی، گف امبرائڈری ہوئی تھی آر کی نا. آج کل آر کی امبرائڈری کا فیشن ہے. تو یہ دیکھیں، قمیض مجھے تھوڑی سی نا چھوٹی لگی ہے. قمیض دیکھیں چھوٹی ہے، لیکن یہ کہ پھر یہ لوگ نیچے لیسز وغیرہ لگوا کے اس کو صحیح کرا لیتے ہیں. کچھ لوگ ویسے بھی آج کل چھوٹی قمیض ہی مطلب چل رہی ہیں، کافی چھوٹی بھی چل رہی ہیں، لمبی بھی چل رہی ہیں. چھوٹی کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پھر فرشی شلوار پھر چلتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ اس کا دوپٹہ ہے. تو یہ لان کے کپڑے بھی آ گئے ہیں، بس اب موسم بھی چینج ہو چکا ہے. میں تو پنکھا لگا کے سو رہی ہوں، اور پنکھا ہی لگاتی ہوں میں تو. مجھے پنکھے کے بغیر تو مجھے بڑی عجیب سی گرمی سی لگ رہی ہوتی ہے. اور یہ مجھے نا دور سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مطلب بہت زیادہ اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں کامدانی ہوئی ہے. لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا تو وہ کامدانی اتنی بڑا اس کا ٹانکا تھا کہ اگر وہ آپ کے ہاتھ پہ لگے گا نا تو وہ تو آپ کے ہاتھ کو چھیل دے گا. جیسے نازش نے مجھے یہی بولا کہ آپ کا تو ہاتھ چھیل دے گا، اتنا یہ مطلب بھاری اس کی مکیش ہے. لیکن
تھا خوبصورت. ابھی وہ مجھے یہی بتا رہی ہے کہ اس سے تو آپ کے ہاتھ وغیرہ چھل جائیں گے, کیونکہ چھوٹی بھی ہوئی ہو نا تو یہ مکیش کی یہ بڑی مطلب صحیح بات نہیں ہے. مکیش مجھے اس لیے تھوڑی سی میں اس سے وہ ہوتی ہوں کہ جہاں لگتا ہے وہاں پہ کھنچتا ہے, اور اگر آپ کے ہاتھوں پہ اور کہیں پہ لگے نا تو زخمی کر دیتا ہے آپ کو. تو اس کے نیچے آپ کو پورے کے پوری لائننگ لگوائیں, حتیٰ کہ آپ آستینوں پہ بھی نہیں پہن سکتے ہیں مکیش, اس پہ بھی آپ لائننگ لگوانی آپ کو پڑتی ہے. پھر یہ بنارسی کے دوپٹے دکھا رہے تھے, لیکن یہ بنارسی کے دوپٹے یار یہ تو مطلب کافی میں نے دیکھے ہوئے ہیں, اور یہ کافی عام چیز ہے نا. تو یہ دکھائے انہوں نے چنری کے, اور وہ چنری تو اب ہر شادی میں کوئی 20 خواتین جو ہے نا چنری کے ضرور دوپٹے پہن کے کھڑی ہوتی ہیں. لیکن بات وہ یہ کہ یار یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے, چاہے 100 لوگوں نے بھی پہنے ہوئے ہوں, لیکن میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے چنری. تو یہ بلیک والا مجھے بڑا خوبصورت لگا. یہ دیکھیں, یہ 65,000 کا بتا رہا تھا یہ والا, یہ مجھے بڑا پیارا لگا. تو اور شیشہ بھی اس کے اوپر ہوا ہوا تھا. شیشہ بڑا ان ہو گیا ہے. ابھی جو نازش نے جو لانچ کیا نا اپنی یہ عید کلیکشن, اس میں بھی شیشے کا بڑا کام اس نے کیا ہے, اور بہت ہی خوبصورت ہیں اس کے کافتان سارے, اس میں چھوٹے چھوٹے نا شیشے لگے ہوئے ہیں. آپ کا اگر وہ لگے تو www.nazish-ehtesham.com پہ جا کے اور اس کے عید کلیکشن ضرور دیکھیں, اور واقعی آپ کو بہت خوبصورت لگے گا. اور ہاتھ کی کڑھائیاں اس نے کروائی ہوئی ہیں, اور بہت ہی نیٹ, بہت ہی خوبصورت. ضرور دیکھیں جا کے, مجھے تو بہت اچھا لگا. میں نے تو ایک علینا کے لیے اور ایک میں نے سحر کے لیے جو ہے نا نازش سے لیا, اور پھر اس سے برے خانم سے بھی میں نے سحر کے لیے جو ہے 2 ڈریسز جو ہیں وہ لی ہیں. کیونکہ اگر اپنے ہی گھر میں اتنے خوبصورت آپ کے ڈیزائنرز کام کر رہے ہوں تو آپ باہر کیوں دیکھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اقبال حسین وغیرہ کا ایک جوڑا جو ہے نا وہ 2.5 لاکھ کا ایمبرائڈری والا بک رہا ہے. تو میں تو حیران پریشان رہ گئی کہ یہ تو پھر یہ لڑکیاں تو بہت ہی اپنا مطلب ان کا اتنا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, بالکل ہی نامنل ہے. 2.5 لاکھ روپے کا ایک ایمبرائڈری کا جوڑا, مطلب کس طرف جا رہے ہیں بھائی آپ لوگ, اور کون ہے جو خرید رہے ہیں اس طرح کے پلین جوڑے 2.5 لاکھ کے. یار اللہ معاف کرے. بس اس کے بعد اور آپ سے کیا بات کروں, بس دعا ضرور کریں کہ یار دنیا کے حالات صحیح ہو جائیں. خدایا رحم فرما دنیا کے اوپر, چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہے اللہ, اور اپنا کرم رکھے اللہ تعالی ہم سب کے اوپر, اور آل اسلام پہ, اور جو ایران کے جو ان کے سپریم لیڈر کے جو شہادت ہوئی ہے اس پہ دل بڑا بہت اداس ہے, بہت زیادہ. مجھے اتنی ان کی پرسنالٹی, اتنی روبدار, اتنی خوبصورت ان کی پرسنالٹی تھی, اور اتنا وہ مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ, اور اتنے ان کی روبدار ان کی شخصیت تھی. تو بہت دل لگتا ہے جیسے کہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ ہمارے ایک بزرگ وہ دنیا سے چلے گئے. ہوپ فلی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ میری دعاؤں میں ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو اینڈ بائے.